ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض، اور یہ قرآن پاک تو اس ذات کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے آسمانوں کو، بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، یہ تو اس ذات کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ تو زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ زمین کو بھی پیدا فرمایا، زمین کے اندر جو کچھ ہے ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس طرح آسمان اور آسمان میں جو کچھ ہے، آسمانوں سے اوپر آسمانوں سے نیچے جو کچھ بھی ہے ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ کوئی چیز بھی خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے۔ کائنات کا نظام خود بخود بن گیا، خود بخود نہیں بنا، بلکہ اس کو بنانے والی ایک ذات ہے۔ بعض دہریے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، یعنی دہریے سارے کے سارے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، خود بخود سارا نظام بنا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان سے کچھ دہریوں نے، کمیونسٹ، انہوں نے مناظرہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں اس بات پر کہ کائنات میں کوئی خدا موجود نہیں ہے، خود بخود ہر چیز بنی ہے۔ تو یہ لوگ اکٹھے ہو کر آئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جس جگہ پر انہوں نے آنا تھا اس جگہ پر دیر سے پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے فلاں وقت کا وعدہ کیا تھا، آپ اس وقت پر پہنچے نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ جب میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک دریا پڑتا تھا، میں نے اس دریا کو عبور کر کے آنا تھا، لیکن جب اس کے میں کنارے پر پہنچا تو کوئی کشتی موجود ہی نہیں تھی جس پر میں سوار ہو کر دریا کو عبور کرتا۔ پھر میں نے دیکھا اچانک درخت کٹنا شروع ہوئے، ان کے پھٹے بننا شروع ہوئے اور وہ پھٹے آپس میں مل گئے، کشتی تیار ہوئی، میں اس کے اوپر بیٹھ کر دریا پار کر کے آ گیا۔ وہ سارے ہنسنا شروع کر دیا، یہ کیسی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درخت خود بخود کٹ رہے ہوں، خود بخود کشتی تیار ہو رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہی بات تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کی نہیں بن سکتی ہے، کائنات کا نظام سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بغیر کیسے بن سکتا ہے؟ تو ساری کائنات کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس لیے اس ذات کا یقین دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ الرحمن، رحمان ہے، رحمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دنیا میں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جنت میں بھی ہے۔ تو اس لیے اس ذات سے رحمت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو رحمت کا مستحق بنانا پڑے گا۔ جو نافرمانی کرتا ہے تو یہ اپنے آپ کو خود رحمت سے دور کر دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق بنا دیتا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحیم و کریم ہونے میں، رحمان ہونے میں کوئی شک نہیں۔ علی العرش استویٰ، وہ عرش پر مستوی ہوا، ساری کائنات کا نظام بنایا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ یعنی عرش پر مستوی ہونا، کرسی پر بیٹھنا، یہ ساری چیزیں جو یعنی ایک آدمی دنیا کے اندر دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی کرسی پر بیٹھا ہے تو اس کے لیے وجود ثابت کرنا پڑتا ہے۔ عرش کے اوپر مستوی ہوا، اس کے لیے وجود ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے وجود نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے اس اعتبار سے کہ جیسے ہمارا وجود ہے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ ایسے نہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ موجود نہ ہو، لیکن اس کے لیے ایسا وجود ثابت کرنا جیسے انسانوں کے لیے ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس بات کے بارے میں سوچنا ہی گناہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے اس بات کو بیان فرمایا کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا تو شاگردوں نے سوال کیا کہ جی عرش پر مستوی ہونا اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ عرش پر مستوی ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ الایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا تو واجب ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وکیفیتہ مجہولۃ، اس کی حالت کیا ہے، اس مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا یہ ہم سے چھپی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہوئے ہیں، کس طرح مستوی ہوئے ہیں،
فرمایا یہ بدعت ہے، یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ سوال کرنا ہی گناہ ہے، اس لیے ہر چیز کے بارے میں سوال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بعض لوگ سوال کرنا شروع کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کتنے سال جدا رہے، کتنے سال کے بعد ملے، ان کی ملنے کی کیفیت کیا تھی، یعنی یہ ساری چیزیں سوال کرنا شروع کرتے ہیں جس پر ایمان کا مدار ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دینا۔ اب سامنے والا شخص جب جواب دے گا تو وہ اپنے اندازے کے مطابق جواب دے گا، ہو سکتا ہے وہ جواب ہو صحیح نہ ہو، یعنی جس چیز کا تذکرہ نہ احادیث میں آیا نہ قرآن میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوگوں پر ظاہر نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، جانتے ہیں بندوں کے لیے کیا مناسب ہے، لیکن بندے ان کے بارے میں سوال کرنا شروع کرتے ہیں۔ نہیں، جو چیز ضروری ہے، ضرورت ہے، یعنی ایمان پر مدار ہے مثال کے طور پر، یا جس پر عمل کرنا ہے، عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ اس کی ضرورت ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یوں ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ابھی تک نماز کے الفاظ تک درست نہیں ہوتے، کہ بعض لوگوں کے کلمے کے الفاظ درست نہیں ہوتے، لیکن سوال کسی اور چیز کے بارے میں کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ چیز سیکھنے کی زیادہ ضرورت تھی، نماز سیکھنے کی زیادہ ضرورت تھی، اور نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، مفسدات ہیں، یہ چیزیں سیکھنے کی زیادہ ضرورت تھی۔ ان کو سیکھنے کی بجائے جو چیز ضروری ہے اس کو چھوڑ دیا اور غیر ضروری چیزوں کے پیچھے پڑے رہنا، یہ مناسب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق صحیح سے عمل کی توفیق نصیب فرما۔